لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جملے اسمیہ میں ہم تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کرتے، اس کے لیے ہم نے ایک حرف دیکھا تھا انا، اور اس انا کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب بھی انا داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا کو نصب کر دے رہا تھا، اور نصب کرنے کے بعد وہ مبتدا نہیں رہ جا رہا تھا، بلکہ انا کا اسم ہو جا رہا تھا، یا اسم انا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انا کا اسم ہو جا رہا تھا، اور جو خبر تھی وہ انا کی خبر ہو جا رہی تھی، اور خبر ایز اٹ از حالت رفع میں رہ رہی تھی. یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا. اس کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھتے ہیں. جیسے اگر ہمارے پاس کوئی جملہ ہے، شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے، یہ ایک ہمارے پاس جملہ اسمیہ آیا ہے. اس کا ترجمہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جب بھی جملہ اسمیہ ملے گا تو اس کے دو اجزاء مبتدا اور خبر کو فکس کر لیں گے. شرک مبتدا ہو گیا، بڑا ظلم ہے اس کی خبر ہو گیا. تو مبتدا کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے، تو اس کی عربی کیا ہے؟ شرکن. اور اس کو ہم معرفہ جب بنائیں گے تو الف لام داخل کر دیں گے تو الشرکو بن جائے گا. یہ الشرکو، بڑا ظلم. تو یہ خبر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مرکب توصیفی بھی ہے. تو مرکب توصیفی ہونے کے ناطے جب ہم اس کو کراس کر کے سولو کریں گے، اس طرح سے تیر چلا لیں گے تو ظلم تو ظلمن ہو گیا، اور بڑا عظیمن. تو یہ کیا بن گیا؟ ظلمن عظیمن، ظلمن عظیمن. تو یہ ہمارا جملہ تیار ہو گیا، الشرک ظلمن عظیمن. اب ہم اس پہ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک حرف پڑھا ہوا ہے انا. تو جب اس پہ انا داخل ہوگا انا کیا تبدیلی لائے گا؟ ایک تو تاکید پیدا کر دے گا، اور دوسری تبدیلی اعرابی تبدیلی کیا ہوگی کہ وہ مبتدا کو نصب دے دے گا. تو اب الشرکو نہیں رہ جائے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ الشرکہ. تو جب ہم اس بریکٹ کو اوپن کریں گے، انا الشرکہ، اب یہ انا کی وجہ سے الشرکو الشرکہ ہو گیا، اور یہ اس کی خبر ایز اٹ از رہی ظلمن عظیم، اور یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہاں لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں ساکت ہو جائے گا. ان نش اور شین حروف شمسی میں سے ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ ان الشرکہ
ظلم عظیم. اب اس میں تاکید کیا ہو گئی کہ یقیناً شرک بڑا ظلم ہے یا بالتحقیق یا واقعی. تو ان سب جملوں سے ہم اس کو، ان سب ورڈ سے، ان سب لفظ کے ذریعے ہم تاکید پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ یقیناً شرک بڑا ظلم ہے. اب عربی کے پاس ایک اور حروف ہے جس میں ہم انا میں کے لگانے کے بعد بھی اور مزید تاکید چاہتے ہیں، تو زبر والا لام کا اضافہ کر دیتے ہیں اس کی خبر پہ، جس سے جملے میں اور بھی زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. زبر والا لام. اگر ہم جملے میں انا کی تاکید کے بعد اور مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ زبر والے لام کا اضافہ کر دیں گے، اور اس لام کا نام ہوتا ہے لام تاکید کہہ سکتے ہیں اس کو. تو لام تاکید کا ہم اضافہ کر دیں گے کہاں پر؟ خبر پر. کیوں؟ کیونکہ انا شروع میں لگا ہے، تو شروع میں تو ہم لام زبر لا نہیں سکتے، کیونکہ انا صدارت کلام چاہتا ہے کہ کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے. تو لام کو ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لام کا ایک نام ہوتا ہے مزحلقہ. لام مزحلقہ ڈسپلیس لام. جو لام یہاں شروع میں آنا چاہیے تھا وہ اس کی خبر کی طرف ڈسپلیس ہو کے چلا جاتا ہے انا کی وجہ سے. تو جملے میں اور بھی زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. اب انا کیا کرتا تھا کہ اپنے مبتدا کو نصب دیتا تھا، لیکن زبر والا لام جس کو ہم لام مزحلقہ یا لام تاکید کہہ رہے ہیں، یہ اعرابی تبدیلی کچھ نہیں لاتا. تو اسی جملے میں اگر ہم خبر کی طرف زبر والا لام اور لا دیں، اب اس جملے کی سینسٹیوٹی کیا ہو گئی کہ یقیناً تو تھا ہی ایک بار مفہوم، یعنی کہ ڈبل یقیناً آ گیا، ڈبل تاکید ہو گئی کہ یقیناً یقیناً یا بالتحقیق یا بالتحقیق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو ریٹن فارم میں بآسانی اس کا مفہوم ادا ہی نہیں کر سکتے. اب ہم نے جب یہ زور کا طریقہ پتہ لگ گیا کہ انا اور زبر والا لام جس کو لام تاکید بھی کہہ رہے ہیں آسانی کے لیے، تو ڈبل تاکید ہے اس جملے میں. تو یہ قرآن کی سورہ لقمان کی جو آیت ہے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً بالتحقیق شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اب یہ مفہوم صرف یا تو ہم ایکسپریس کریں، یا جب ہم انا اور لام زبر لا کو سمجھے تبھی ہم اس کا مفہوم سمجھ سکتے. ایسے تو ہم نارمل پڑھ کے چلے جاتے تھے کہ یقیناً شرک بڑا ظلم ہے، تو بڑی ہلکی سی بات لگتی تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انا اور لام زبر لا ڈبل تاکید آئی ہے، ایک انا کی تاکید اور ایک لام تاکید کی تاکید. تو ڈبل تاکید کے ساتھ یہ جملہ ادا ہوا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً بالتحقیق شرک ایک بہت بڑا ظلم. اور واقعی یہ بات سچ بھی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کی ملکیت میں ہم اوروں کو شریک لا کھڑا کریں. تو یہ کہاں کا انصاف، یہ نہایت ہی بہت 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 بڑا ظلم. یہ قرآن کی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے. تو قرآن میں بہت جگہ ہمیں انا اور لام تاکید کا کمبینیشن دیکھنے کو ملتا ہے. اب انشاءاللہ جہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہاں پر ہم اس چیز کو بآسانی سمجھ سکیں گے کہ ہاں یہ بہت زیادہ زوردار سینٹنس ہے جس میں بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. ڈبل تاکید ہے، سنگل تاکید نہیں، بلکہ انا بھی آیا ہے اور لام زبر لا بھی آیا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، سورۃ العصر. ہم سب کو الحمدللہ یاد ہے اور نماز میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے. اب انشاءاللہ اس کے بارے میں غور کریں گے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم. جب بھی ہمیں کسی بات کی امپورٹنس جتانی ہوتی ہے تو ہم قسم کھا کر کے بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں پر اپنے اس سورہ کے آغاز قسم سے کیا کہ زمانے کی قسم. والعصر، پھر کیا کہا؟ ان الانسان. اس کو ہم لکھے تو بات آپ کو واضح ہوگی. انا آیا شروع میں، اب اگلا انا کا جو اسم ہے، اسم و انا ہے، وہ کیا ہے؟ الانسان. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی. الانسان، یہ الانسانہ کیوں آیا؟ انا کے شروع میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ انا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسم کو
नसब देता है या मुब्तदा को नसब देता है, जो इस्म इन्ना बन जाता है, इन्ना का इस्म बन जाता है। इन्नल इंसाना, इंसान खसारे में या इंसान एक बड़े खसारे में। फ़ी खुसरिन। अच्छा, अब यहाँ पर भी नकरा लाया गया है खुसर को, तनवीन आपको ये बता रही है नकरा है। ये भी बन सकता था जुमला फ़िल खुसरी, यानी कि मारफा भी लाया जा सकता था, लेकिन नकरा लाने का वजह क्या है? नकरा का एक तर्जुमा तो कोई कुछ एक से भी अदा होता है, और एक जब कोई मुबालगा दिखाना, यानी कि खसारा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खसारा, ठीक है ना। तकलील और यानी कि किल्लत और कसरत दोनों के लिए भी नकरा लेकर के आया जाता है जुमले में। तो यहाँ पर भी क्या है, एक और ताकीद यहाँ से, खुसरिन, नकरा की ताकीद। उसके बाद अभी ये जुमले में ताकीद इन्ना से पैदा हुई थी, फिर एक लाम ताकीद का भी इजाफा इसमें किया गया, लाम ज़बर ला, लफ़ी। अब इस जुमले में ताकीद देखिए, इन्नल इंसाना लफ़ी खुसरिन, लेकिन यहाँ हम लोग वक्फ़ करते हैं तो लफ़ी खुसर पढ़ते। तो अब इसमें देखिए पहला काम, सबसे बड़ी ताकीद अल्लाह का कलाम, अल्लाह अपनी बात में सबसे ज़्यादा सच्चा, पहली ताकीद। दूसरी ताकीद, अल्लाह अपनी बात के लिए वल अस्र कसम खा रहा है। तीसरी ताकीद इन्ना की ताकीद। चौथी ताकीद लाम ताकीद। पाँचवीं ताकीद खुसरिन, नकरा की ताकीद। तो 5 ताकीद के साथ ये जुमला अदा हुआ। कितनी ज़्यादा इस जुमले में एम्फेसाइज़ किया गया है कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर वल अस्र, ज़माने की कसम, यकीनन, बित्तहक़ीक़, कोई शक नहीं है इसमें कि अल इंसान भी है, यानी कि तमाम इंसानों की बात करी गई, पूरे इंसानियत की जिन्स की बात की गई कि तमाम इंसान एक बहुत बड़े खसारे में, लफ़ी खुसरिन। अब इसको हम लोग नॉर्मल पढ़ के चले जाते हैं कि ज़माने की कसम, यकीनन इंसान एक बड़े खसारे में, लेकिन अब अगर आपको समझ में आ रही होगी अरबी, इन्ना और लाम ताकीद और यहाँ पर खुसरिन, ये नकरा की ताकीद, शुरू में कसम, अल्लाह का कलाम, ये सारी चीज़ें सोच करके देखिए तो कितना बड़ा जुमला ये बोला गया, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, कि यकीनन बित्तहक़ीक़ तमाम इंसान एक बहुत बड़े खसारे में। हम और आप किस गफलत में बैठे हुए हैं, हम लोग भी इसी जिन्स में आते हैं, अल इंसान की जिन्स में आते हैं, यानी कि हमारे ही बारे में बात कही जा रही है कि हम एक बहुत बड़े खसारे में। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वजाहत भी कर दी कि इल्लल्लज़ीना आमनू, इस्तिस्ना बता दिया कि इन लोगों को छोड़ करके। कौन है वो लोग? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। इन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करे। तो अपना मुहासबा हम खुद करें, क्या हम वाकई इससे बाहर आ रहे हैं या हम इस खुसरिन में जा रहे हैं, बड़े खसारे में हम जा रहे हैं। व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, जो लोगों को हक़ की दावत देते हैं, हक़ की तलक़ीन करते हैं, हक़ की तरफ बुलाते हैं। व तवासौ बिस्सब्र, और फिर हक़ की सब्र की तलक़ीन करते हैं, क्योंकि जब हक़ की तरफ दावत दी जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है मसाइब, मुश्किलें, परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन उस पर आपको सब्र करना है। तो ये आयत इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये कौल मंसूब है, वल्लाहु आलम, उसकी सनद का हमें नहीं मालूम। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, इस सूरह के बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अगर यही एक वाहिद सूरह ही कुरान में नाजिल हो जाती तो यही तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी रहती। तो ये इसी वजह से ही कहा करते थे, क्योंकि अब आप ये गौर करिए, इन्ना की ताकीद, 5 ताकीदें इस जुमले में आई हैं। तो अब आगे से जब भी आप कुरान खोलें, जहाँ पर भी आपको इन्ना दिखे, लाम ज़बर ला दिखे, तो आप अपने कानों को खड़ा कर लीजिए कि हाँ, यहाँ पर कुछ बड़ी सख्त बात या बड़ी सख्ती के साथ बात को कहा जा रहा है। मज़ीद और एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, कुरान के ही एग्ज़ाम्पल्स इंशाअल्लाह, जिसमें इन्ना और लाम ताकीद दोनों आए। जैसे इन्नद्दीना लवाक़ि, इन्नद्दीना लवाक़ि, इन्ना। अब आपको पहचानना क्या है कि इन्ना जब आ रहा है तो वो मुब्तदा को नसब दे रहा, अद्दीनु था, लेकिन उसने इन्ना की वजह से इन्नद्दीना हो गया। इन्नद्दीना लवाक़िउन,
واقع، اور شروع میں لام تاکید بھی آ گیا. ان الدین لواقع، کہ بے شک جزا و سزا، الدین کہتے ہیں بدلے کو، جزا اور سزا کو، کہ بے شک جزا اور سزا کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر دارالامتحان میں ہیں اور دارالجزا ہم کو، یا پھر اس کے بعد جو ہم نے اپنا امتحان دیا ہوگا اس کی کاپی چیک ہونے والی ہے اور اس کے بیسس پر ہمیں جزا و سزا ملنے والی ہے. ان الدین لواقع، کہ بے شک یقیناً جزا اور سزا کا دن واقع ہونے والا ہے. اور مزید کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں، جیسے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید. ان، غور کیا کرنا ہے آپ کو، انا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں جا رہا ہے. ان بطش، ان بطش، ان بطش ربک. اب یہ ربک کیا ہے، یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ آپ پڑھ چکے. ربک، ربک کیا ہے، تیرا رب، یہ مرکب اضافی ہے. ان بطش ربک لشدید، لام زبر لا، لام تاکید، شدید، شدید. اچھا، لام تاکید جب آ رہا تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ لام تاکید اسم کے اندر کسی قسم کی اعرابی تبدیلی لے کر کے نہیں آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک زور پیدا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک زور پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی لے کر کے نہیں آ رہا. جیسے انا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں چلا جا رہا ہے، لیکن لام تاکید جب آ رہا ہے تو لام تاکید صرف زور ضرور پیدا کر رہا ہے لیکن کسی قسم کی اعرابی تبدیلی لے کر کے نہیں آ رہا. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اب انشاءاللہ ہم لوگ قرآن میں اس میں غور کریں گے جب بھی ہمیں انا ملے گا اور لام تاکید ملے گا. بہت ساری اس کی مثالیں، جیسے ان الابرار، انا کے بعد آنے والا اسم ابرار، الابرارو نہیں آیا بلکہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیکوکار لوگ کہاں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. تو قرآن میں بہت بے شمار آپ کو ایگزامپلس اس کے مل جائیں گے. بس اب آپ کا کام کیا ہے، اس کو تلاشنا ہے، انا کو اور لام تاکید کو، ٹھیک ہے نا. اس میں میرے خیال سے کوئی کنفیوژن اب نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ منافقون ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، قالوا نشهد انک، ان کے بعد آنے والا ضمیر کیسا آ رہا ہے، متصل آ رہا ہے، حالت نصب والا، اس لیے کاف زبر کا والا آ رہا ہے. انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیز سمجھ میں آ رہی. اسی طرح سے اسی آیت میں انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ تینوں آیتیں ہم لکھ دیتے ہیں سورہ منافقون کی، مطلب ایک ہی آیت، دو آیت کے اندر ہے میرے خیال سے. یہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک، اصل میں تھا کیا وہ، انتا رسول اللہ. اب اس کے پہلے انا لگا، انا نے کیا کیا، اس انتا کو، اس ضمیر کو، یہ تو ضمیر کون سی ہے، حالت رفع والی، نصب میں لے گیا. انتا کے پیرلل میں کیا آتا ہے، کا، یعنی کہ مخاطب کا کیا ہوتا ہے، کا کما کم، کی کما کننا. تو انا کی وجہ سے انتا کیا بن گیا، کا، بریکٹ اوپن کیا تو یہ ہو گیا ان کا، اٹیچ کر کے لکھ دیتے ہیں اس کو، ان کا. اب یہاں پر بھی لام تاکید آیا خبر پر، لرسول اللہ،
اللہ، لیکن لام تاکید اعرابی تبدیلی کچھ نہیں لاتا. تو منافقین نے کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا، منافقین کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آگے ان کو جواب کیا ملا؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ. یہاں پر انک، یہ تو ویسے ایز اٹ از ہے، یہاں پر اللہ کی جگہ پر کیا آ گیا؟ ضمیر کون سی؟ حالت جر والی. انک لرسول، اس کو بھی لکھ لیجئے، انک، اور یہ وہی ایز اٹ از سیم چیز ہے. انتا تھا، انتا کے بعد انا لگا تو انتا بدل گیا کا میں، انکا، اور پھر لام تاکید، اللہ جانتا ہے، انکا، واللہ یعلم انکا لرسولہ، کہ آپ اس کے رسول ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون. ہمارے پاس نارمل سا جملہ کیا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ المنافقون، المنافقون کاذبون. یہی نارمل سینٹنس بنے گا، کیونکہ جو ہم لوگوں کے جملہ اسمیہ کے 3 قواعد، مبتدا وسعت کے اعتبار سے معرفہ، اعراب کے اعتبار سے حالت رفع، اور جو خبر ہوتی ہے وہ وسعت کے اعتبار سے کیسے آتی ہے؟ وسعت کے اعتبار سے نکرہ عموماً آتی ہے، اور اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں اور جنس اور عدد میں اپنے مبتدا کو فالو کرتی ہے. جب یہ جمع آیا تو کاذبون بھی جمع کا صیغہ لے کر کے آ گئے، المنافقون کاذبون. لیکن جب اس سے پہلے انا داخل کیا، واللہ یشہد ان المنافقین، اونا ساؤنڈ کس میں بدل گیا؟ اینا میں. نصب میں آنے کے لیے کیا ہوتا؟ اینا. تو اب یہ جب بریکٹ اوپن ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ان المنافقین لکاذبون، لام تاکید بھی لے کر کے آ گئے. ان المنافقین لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون. اس طرح سے قرآن میں بہت ساری آپ کو مثال ملے گی. اب آپ کا کام کیا ہے کہ اب آپ کو اس کو تلاشنا ہے انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں اگلا ٹاپک پر ہمارا. اس کو رف کر دیں، میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انا، اب اس میں کیا ہے؟ جو المنافقون یا المنافقین، یہ کیا ہے؟ اسم و انا کا اسم ہے، اور کاذبون کیا ہے؟ یہ انا کی خبر. اچھا، ایک بار اور انا کے بارے میں بتاتے چلے کہ جب بھی اسم و انا، یعنی کہ انا کا اسم اگر نکرہ، ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے بھی ایگزامپلس کرے اس سب کے سب میں انا کا جو اسم تھا وہ کیسا تھا؟ معرفہ تھا، الف لام کے ساتھ آ رہا تھا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مبتدا نکرہ بن جائے. تو جب بھی اسم و انا، یعنی کہ انا کا اسم اگر نکرہ ہوگا اور اس کی خبر شبہ جملہ ہوگی. شبہ جملہ یاد کریے کیا تھا؟ جار مجرور کو کیا بول رہے تھے؟ شبہ جملہ. جار مجرور یعنی کہ مرکب جاری. پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیں کہ جب بھی انا کا اسم یا اسم و انا نکرہ ہوگا اور اس کی خبر شبہ جملہ ہوگی یعنی کہ جار اور مجرور ہوگی، تو اس کیس میں شبہ جملہ کو مقدم کر دیا جائے گا اور اسم و انا کو مؤخر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر سے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی ایسا کہیں کیس ملے گا کہ انا کا اسم یا اسم و انا نکرہ ہوگا اور اس کی خبر شبہ جملہ ہوگی، تو اس کیس میں شبہ جملہ یعنی کہ شبہ جملہ جار مجرور کو یا شبہ جملہ کو یعنی کہ مضاف مضاف الیہ والا جو کمبینیشن ہوگا وہ کس میں کر دیا جائے گا؟ مقدم کر دیا جائے گا، اور انا کے اسم کو مؤخر کر دیا جائے گا. جیسے اس کا اگزامپل قرآن کی بڑی پیاری سی بڑی خوبصورت سی آیت، ان مع العسر، ان مع
عسری. اب یہ ما کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے ظرف زما اور ظرف مکہ. ان مع العسری ظرف کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے. یہ شبہ جملہ ہو گیا. ظرف اور مضاف الیہ بھی جو کمبینیشن بنتا ہے وہ شبہ جملہ ہی کا کمبینیشن بنتا ہے. ان مع العسری شبہ جملہ کیا ہوگا؟ یہ کبھی بھی مبتدا بن کر کے نہیں آ سکتا. یہ خبر ہوگی, اس کو مقدم کر دیا گیا. اور جو اس کا جو مبتدا تھا یا اسم انا تھا وہ کیا تھا؟ ان مع العسری یسرا. یسرن, جب وقف کریں گے تو یسرا ہو گیا. یہ نکرہ آ رہا تھا اور انا کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ حالت نصب میں ہوا. اس کو مؤخر کر دیا گیا کیونکہ یہ نکرہ تھا. اب یہ قاعدہ بتایا کہ جب انا کا اسم نکرہ ہوگا اور جو اس کی خبر ہوگی وہ شبہ جملہ ہوگا تو شبہ جملہ کو مقدم کر دیا جائے گا اور اس کی خبر کو مؤخر کر دیا جائے گا. ان مع العسری یسرا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک انا کے بارے میں بات رہ گئی تھی. اب آگے مزید چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. اب انشاءاللہ جو پڑھنا ہے ہمیں وہ انا کے گھر والوں کے بارے میں پڑھنا ہے. مطلب انا کی فیملی ایک ہوتی ہے, انا کے پریوار ہے, انا کا ایک گھر بار ہے, اس کے بارے میں جانیں گے. اس کو کہتے ہیں انا و اخواتها, انا اور اس کی بہنیں. اصل میں انا کیا ہے؟ ایک حرف ہے اور عربی میں جو حروف ہوتے ہیں وہ مؤنث کی طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں. تو انا کی جو فیملی ہے اس کے اندر بھی آئیں گے وہ حروف آئیں گے. تو وہ حروف ہونے کے ناطے مؤنث ہیں, اسی لیے ان کو کہا جا رہا انا اور اس کی بہنیں. انا اور اس کا بھائی نہیں کہا جا رہا کیونکہ وہ بھی حروف ہیں اور عربی میں حروف مؤنث کی طرح سے استعمال کرے جاتے ہیں. تو اگلا ٹاپک ہے ہمارا انا و اخواتها. میرا خیال سے اس کو نیکسٹ ٹاپک میں ہی کریں گے انشاءاللہ, نیکسٹ لیکچر میں, کیونکہ وقت ہو گیا ہے. لیکن آپ کے پہلے سے ذہن میں ہم نے بتا دیا کہ انا و اخواتها ہم لوگوں کو اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ پڑھنا ہے. انا کے فیملی کے بارے میں سیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ان کا بھی کام وہی ہوتا ہے جو انا کا کام تھا, یعنی کہ مبتدا کو نصب میں دینا, خبر کو حالت رفع میں لے جانا. تو وہی کام اس کی فیملی کا بھی ہوگا انشاءاللہ. اس کو ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.